ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لے اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہوتی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہمارے پاس شدت کی دعا ہو تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے سے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل، فلاں عمل، فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو اور 2 ٹوک ہو.
डायरेक्ट टू पॉइंट हो, जामे, समझते आप, कम अल्फाज वाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे अल्फाज पसंद नहीं की दुआ में, खूब लंबे लंबे अशार पढ़ रहे, ये पढ़ नहीं, जामे हो। जैसा कि एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे थे और कहते अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे इतने दरख्त दे, जन्नत के उल्टे हाथ पे उतने दरख्त दे, जन्नत की खेत। तो उनके वालिद ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था ऐसी दुआओं के ताल्लुक से, ऐसी तफसीली, जामे दुआ करो जन्नत दे। अब जन्नत में सब कुछ मिल जाएगा ना, ये खामोखा क्यों कर रहे हो तुम, इतने झाड़ इधर उतने झाड़ उधर, ये अल्लाह खुद दे देंगे ये सब। और जहन्नुम से पनाह मांगना है तो सिर्फ ये दुआ करो अल्लाह जहन्नुम से पनाह दे। इतनी तफसीलात क्यों की जहन्नुम की, ये पनाह दे और वहां से पनाह दे, सिर्फ आप कर लीजिए खाली, समझ रहे हैं बात को। तो जामे हो, लंबे लंबे अल्फाज, तफसीली ना हो, जामे हो। अल्लाह जन्नत दे, जन्नत की नेमतें खुद मिल जाएंगी ना साथ में, उसको क्या आपको जरूरत बोलने की इतने झाड़, इतनी हुरें, इतने फलां, इतने घर, इतने पैसे, जरूरत ही नहीं है ना। जन्नत मिल गई, सब कुछ आ गया, जहन्नुम से बच गए, सब कुछ हो गया। इतना क्योंकि अल्लाह जहन्नुम के वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से नजात दे और वो हिस्से से, खाली आप बोल दीजिए बस, बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जामे हो और दो टोक हो, दो टोक। ये दुआ कोई ना करे अल्लाह तू बेहतर समझे तो दे, ये दुआ दुरुस्त नहीं। क्यों? अल्लाह पे कोई अथॉरिटी है कि जो बेहतर समझेगा और नहीं समझेगा? उसके पास तो पूरी मिल्कियत है, वो तो दे ही सकता है। आप मांगिए क्या मांगना है आपको, बोलिए अपने अल्लाह ये चीज मुझे खैर है तो दे दे, खत्म। तू चाहे तो खैर दे दे, ये कोई ऑप्शन नहीं। अल्लाह के ऊपर क्या कोई बॉस है उसका जो उसको वो करेगा कि तू चाहे तो, मतलब वो किसी से पूछे? डायरेक्ट अपने दो टोक अल्फाज में कीजिए अल्लाह ये चीज खैर हो तो दे दे, बस खत्म। दो टोक हो, मजबूत अल्फाज हो, जामे अल्फाज हो, कम अल्फाज हो और अप टू द पॉइंट हो दुआ अपनी। और ये नहीं कि अल्लाह को ऑप्शंस के साथ तू खैर तू बेहतर समझे तो दे, बल्कि आपने कहा सीधे अप टू द पॉइंट, आप कहे अल्लाह अगर खैर हो तो ये चीज मुझे दे दे, शर हो तो इससे महफूज रख, खत्म हो गया। दो टोक अल्फाज में कहे, ये ना कहे, सही बुखारी की रिवायत ये ना कहे कि जो अल्लाह तू चाहे तो, बल्कि अल्लाह के ऊपर कोई बड़ा नहीं है, उसका हाकिम नहीं है कोई, वो खुद सुनता है, लिहाजा दो टोक अल्फाज में दुआ करो। इसी तरह दुआ मांगते हुए दुआ की कबूलियत का आपको यकीन रखना होगा दिल में। जब आप शक से दुआ करेंगे ना, होती नहीं होती चलो कर लेंगे, लेकिन अब दुआ नहीं होती कबूल आपकी, अब नहीं होती, क्योंकि आप ऐसी बारगाह में जा रहे हैं जो इतना गनी है, जो किसी को लौटाता नहीं है, और वहां जाते वक्त फकीर ये सोचे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, चलो मांग लेते हैं, फिर नहीं मिलता। मांगने वाले को बिल्कुल डट कर जाना चाहिए कि इस दरबार से कोई वापस नहीं जाता। यहां तो भर दे झोली किस किस से चालू है, तो रब किसको कैसे वो करेंगे, वो तो देने ही वाला है। तो आप यकीन करें कि दुआ कबूल होने वाली मेरी, वो 3 शक्लों में, वो याद रखें हमेशा। और फिर दो टोक अल्फाज में कीजिए, यकीन के साथ कीजिए अल्लाह कबूल करेंगे। और दुआ पूरी तवज्जो और यकसुई से कीजिए, दुआ में खुशू हो, जैसा नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ज़िक्र अस्कार, तिलावत कुरान में खुशू, तो उसी तरह खुशू हो। ये नहीं कि आप, बहुत से लोग दुआ करते हैं हाथ चालू है बस, कुछ तो भी चल रहा है बस, मतलब कोई उनको दुआ में खुशू नहीं, बस और यहाँ आमीन चल रहा है मामला। खुशू के साथ, आजीजी इनकिसारी के साथ, यकसुई के साथ। ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मिल यकीन के साथ दुआ करो। और याद रखो अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ नहीं सुनता और कबूल नहीं करता। गाफिल बेध्यान दिल बस कर रहे अल्लाह बस मेरे वालिदैन को फलां कर दे, लेकिन गाफिल है, आप इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ये काम कैसा चल रहा, वो कैसा हो रहा, मस्जिद में क्या क्या हो रहा, घर में क्या क्या हो रहा है ना, तो फिर दुआ कबूल नहीं होती, याद रखिए। इसी तरह दुआ के अदब में ये अदब भी है, दुआ मांगने से कबल अपने गुनाहों का इतराफ़ कीजिए अल्लाह के सामने। ये हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो अपने गुनाहों का पहले इकरार करो, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह और खता हुए, लेकिन तू मेरा रब है, इस गुनाह और खताओं के बाद भी मुझे यकीन है तू मेरी दुआ सुनेगा। तो अपनी गुनाहों का इतराफ़ कीजिए और फिर अपनी हाजत मसाइल उसके सामने रखिए, ठीक है। तो गुनाहों का इतराफ़ ये ज़रूरी है, ठीक। इसी तरह खास दुआओं के लिए आप 3-3 बार भी दोहरा सकते हैं, खास दुआओं के लिए, स्पेशल जो आपकी दुआएं हों कुछ, तो आप 3 बार दोहराइए, उसकी सुन्नत है, ये उसका अदब भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्न माजा की रिवायत है, आपने जन्नत तलब की और जहन्नुम से पनाह मांगा, 3 बार कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, 3 बार कहा कि तो बहुत अहम दुआ है ना, जन्नत पाने की, जहन्नुम से बचने की। तो इससे पता चला आप ऐसी दुआओं को जो बड़ी अहमियत की है 3 बार दोहराना कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, ये इंपॉर्टेंस के लिए। और ये सुन्नत है, आप जब भी कोई अहम दुआ करते 3 मरतबा अल्फाज के, जैसे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को दुआ दी थी 3 बार की दी थी एक साथ। इंपॉर्टेंट था ना, इसलिए कि जंग तबुक में माल ला के दिया था जब कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, तो 3 बार। इसी तरह ये इब्न माजा की रिवायत। इसी तरह जो है जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया कहा किसी दूसरे के लिए दुआ मांगने वाले को पहले अपने लिए दुआ करनी चाहिए, फिर दूसरे के लिए मांगना चाहिए। अगर कोई आपसे कहा भाई मेरे लिए दुआ कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले अपने लिए मांग और फिर उसके लिए वो चीज़ मांग, इसलिए कि पहला मोहताज तो वही है जो मांग रहा है और फिर वो है जिसने मांगने का कहा। तो जब भी कोई आपसे दुआ कहे तो ज़रूर अपने लिए मांगिए पहले और फिर उस सामने वाले के लिए भी दुआ कीजिए। इसी तरह जो है
جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی، نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطِ تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطِ تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے۔ گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے؟ جیسا پنکچر کی کسی نے دکاندار ہوتا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے؟ پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگی۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کوئی اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر ابن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں، یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں، رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، ٹھیک ہے، مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں، رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں، یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے، ایمان کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دیں گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے، اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھیں، تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے، یاد رکھیں۔ ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے، ہونا چاہیے کیا الگ چیز، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ رحم کرے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی قیام کی، یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی، اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا، لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی، اب اضافہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کرے، نوافل میں اضافہ کرے، اور خاص طور سے قیام کرے، چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے، تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کرے، یاد رکھیں۔ راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر
فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کریں. آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھیں, آپ 6 رکعت پڑھیں, 8 رکعت پڑھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں, یاد رکھیے رمضان یا غیر رمضان, 11 رکعتیں پڑھتے تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں. جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد, کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا, بعد رمضان بھی کروں گا. وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں, ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی, تو پھر کوشش کرے کہ وہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس سے اہتمام کرے. پھر اگلا رمضان آئے تو موقع اور نوافل میں اضافہ کرے. پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں, اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے, اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے. یاد رکھیں. تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے, یاد رکھیے وہ کام ہے, یاد رکھیے قیام کا اہتمام کرنا. اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے. اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا, تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے. تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں, اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دیں گا. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا. لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں. حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے, جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. مانا یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے, دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے, اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے, جو چیز صحیح یاد ہے. تو لہٰذا پہلے فرض, اس کے بعد یہ تمام چیزیں. اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں, وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنا نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا. یاد رکھے. تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ, زکوٰۃ, حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے. یاد رکھے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں. آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن, رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم کیا کریں, اس مہینے میں تلاوت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے. اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام آئے, آخر رمضان آپ کو ملا, آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا, 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے. یاد رکھیں. چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے, چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری. یاد رکھیں. اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے. یاد رکھیں. یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے آئی ان کی سردار ہے. یاد رکھیں. اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا. جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. یاد رکھیں. جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی یہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی. تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی یاد رکھی کتاب ہے. تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے. تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کریں, اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے. یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے, لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھیں ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں, اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے, کتاب بھی ہاتھ میں, اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے. تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں, اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے. ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے. مطلب ہر معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے, تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ یاد رکھیے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے, مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے. جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا. تو آپ دیکھیں آپ عادت ڈال لیں کہ اب 20 صفحات پڑھنا ہے, 10 صفحات پڑھنا ہے, جو بھی رمضان میں, اور بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں, دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے کیا, 40 ہو جاتے ہیں ویسے پیجز 1 2. تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے ادھر. تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں, بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے ہیں کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں ایک پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا. ٹھیک ہے.
تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں. رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو، چاہے آپ اس کو نماز کی شکل میں کریں، چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں. کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں اور عادت ڈالیں اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں. اور پھر اس کی بھی عادت ڈالیں کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو، جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو، جو اویلیبل ہو، اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے. ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اس کو. تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں، اور جب ہم اس کو تھام لیں گے یاد رکھیں تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے. یاد رکھیں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے. کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے، تو اگر عید کی نماز لے لیں تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں. یاد رکھیں کسی بھی حال میں ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے، لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے. اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے، کیپیسٹی 3 سے 400 کی ہے. تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پورنے والی نہیں 400 کی، جو کہ آبادی آپ کی 8 ہزار ہے. چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے، تو 4 ہزار تو آنا چاہیے مساجد کے اندر، تو وہ بھی نہیں آتی ہے. تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیں. تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا، ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی، مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی، پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے. قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی، اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے، ان کو وہ حق دیے جائیں گے. اور یہ ہوا 2%، 4%، 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت کی. یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی، یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا، یہ اس کا امپیکٹ تھا. یاد رکھیے. ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے اور ادھر 58 لوگ کھڑے، تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 58 لوگ. لیکن وہ جو برکت تھی، وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا، وہ جو دبدبہ دیا تھا، وہ عزت جیتی، جو شرف دیا تھا، وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا، اس دین کے نتیجے میں تھا. تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے، یاد رکھیے، اور اس میں اضافہ کریں گے، اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے، اذکار کا اہتمام. اذکار یا وظائف کوشش کرے سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہو. ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار بہت سارے مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے. سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں یاد رکھیں. تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں. اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ. وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ بولتے ہیں نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے. آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے، انسان کی جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہی چیز یاد رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لیں، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار کو کرنے والے بن جائے، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا. لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہے جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے. اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے.
جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکش، جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور بھی الفاظ بہرحال۔ تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے۔ اس تعلق سے، اس سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے کہ صحابہ کو کبھی پتہ چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگیاں اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے؟ تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی۔ 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم میں۔ تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیے، اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے چونکہ افضل رات ہے، یاد رکھیے، اس کو تلاش کیا جاتا۔ تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے، چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار نتیجہ بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ پھر اب اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کی اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں، مالدار لوگ مالس میں جا کے گزارے اور سحر وہاں ہو رہی ہے، اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے، رات ہو رہی ہے، غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جھانک کر گزار رہا ہے۔ لیکن وہ رات میں کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی صرف بھوکا رہے اور رات میں جاگنے کے من آنکھوں کو کھلا رکھے۔ یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں، برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں۔ کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو، ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے، اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے، ذکر و اذکار جو ثابت اور ایک خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں، جو نیکی ہو یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کیجیے یاد رکھیے، لیکن نماز، قرآن اس کا زیادہ اہتمام، اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے۔ تو یہ سب کام کرنا ہے، اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، وہ بھی اس رات کو منائیں گی۔ کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے، تو دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی، مطلب صدقات کرے، خیرات کرے، صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ کوئی شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے، آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے، آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان کے میں شادی ہے، 8 دن دکان بند، رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے ہیں تو صبح جلدی نہیں آئیں گے، ہے نا، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی، اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے، آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں، چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن، تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں۔ نہیں ہوتا یہ سب، یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی، شادی بیاہ کے لیے چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی، بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی، گھومنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا۔ یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جا رہی۔ ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائیے 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے یہ رات، لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے، یاد رکھیں اس کا اہتمام۔ تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے، میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا، اگر کوئی منا بھی رہا ہے تو بہت چوزی ہے، وہ چوزی اس سینس میں کہ اس نے ایک رات کو پرٹیکولرلی پکڑ لیا اور کہا یہی شب قدر ہے، مطلب اس کو پتہ چل گیا کہ شب قدر ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ ہند پاک میں، بر صغیر میں تو لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ بس 27 کی رات ہی ہمارے لیے تو شب قدر ہے، باقی ساری دنیا اس کو پورا تلاش کرتے رہے، ہم کو تو مل چکی ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، اس کی تاریخ بتائی گئی، آپ نکلے صحابہ کو تاریخ بتانے کے لیے، اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جب وہ جھگڑے کو نپٹایا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن یہ جو جھگڑا ہو گیا اس میں بھلا دی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا کرنا بہت خطرناک چیز ہے، اس سے لا تعداد
साइकोलॉजिकल, फिजिकल और रिलीजियस लॉसेस होते हैं, याद रखिए। मालूम, झगड़ा, फितना, फसाद, लड़ाई, बुला दी गई आपसे, आपने कहा मुझसे बुला दी, इसे पूरे साल में तलाश करो। फिर फरमाया पूरे रमज़ान में तलाश करो। फिर आखिर वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, जो आपने बयान किया, वो कहा कि आखिरी अशरे की ताख रातों में तलाश करो। लेकिन खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप पूरा आखिरी अशरा इसको तलाश करते, आप एतिकाफ में बैठ जाते, रात में इबादत करो, खदर हो सकती है आज। तो लिहाजा कोशिश करें आखिरी अशरा। आखिरी अशरा नहीं हो सकता तो पर्टिकुलरली 5 नाइट्स तो आपको बताएं, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, ये 5 रातों में से कोई एक रात शबे कद्र, याद रखिए। इसकी अलामतें वगैरह है, लेकिन उसको अब ना ढूंढते हुए, चूंकि होने के बाद पता चलती है ना अलामतें, मना हो जाएंगी तब होगा, तो आपको इस रात को अमल करना, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा इसको तलाश करना है, इसका एहतमाम करना है, इसके लिए खास तैयारी करना है, ठीक है। और इसको कोशिश करना है कि अल्लाह की इबादत में ये सारी रात गुजरे, याद रखें। या नहीं हो सकता है तो जितनी कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास सहूलत नहीं है, हर आदमी के पास रोजगार का जरिया नहीं है कि वो 5 दिन दूर रहे बिजनेस से तो चल जाए, तो जितना मना सकते हो, ठीक है, कोशिश करें कि हम जितना हो सकते हैं। चलिए मेरे लिए इतना है कि मैं रात में 12 बजे तक मुश्किल से जाग सकता हूँ, मुझे ऑफिस है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, तो कोशिश करें रात 12 बजे तक जितनी नौफिल, तिलावत कुरान, जिक्र अस्कार, सदक़ात और खैरात जो कर सकता हूँ, दुआ मग़फ़िरत की वगैरह करें। फिर उसके बाद सहर में उठ जाए, फ़ौरन सहर में थोड़ा सा जल्दी उठ जाए, तो फिर कुछ नमाज सहर में, फिर कुछ तिलावत सहर में, और सहर में इस्तिग़फ़ार करने की तो खास फजीलत आती है, याद रखें। मोमिनों का शेवा और शार कुरान ने 2 से 3 मरतबा दोहराया कि वह रातों के अंदर इस्तिग़फ़ार करने वाले होते हैं, अपने लिए दुआएं करते हैं मग़फ़िरत की, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो लिहाजा हम जो इस रात को मनाएं, इस रात में जागें, इस रात में खूब से खूब इबादत करें, और यकीनन हर आदमी इस चीज़ की इसको ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अजर कमाए। तो ये शब क़द्र, ये रात मुझे और आपको ज़बरदस्त मौका देने वाली है, तो अल्लाह ताला के लिए इस रात को ज़र्रा बराबर भी ज़ाया ना होने दें। ख़वातीन भी इसके लिए प्लानिंग करें, अपने नौनिहालों को इसके लिए तैयार करें, और घर में अगर ये माहौल हो ना रोज़े का, तिलावत कुरान का, नमाज का, तो आप देखेंगे यंग जनरेशन बगैर सिखाए कि कुछ चीज़ें आपसे लेती रहती है, गैर शऊरी तौर से वो सीखती रहती है। तो जिन घरों में इसका एहतमाम है, बच्चे खुद ब खुद वो करते हैं, वो उनका पार्ट हो जाता है, उनके अपब्रिंगिंग जिसको बोलते हैं, उनकी तरबियत का हिस्सा बन जाती है वो सब चीज़ें, कि वो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों की अच्छी तरबियत करो। तो हमको क्या लगता है, थोड़ी देर बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ तो भी एक चीज़ बना के देना है। आप खुद अमल करते रहे बड़े, तो बच्चों की तरबियत होती है। हत्ता कि आप ये देखेंगे किसी मोहल्ले में अगर मोहल्ले के बड़े लोग, सारे लोग ये अमल करते हैं, तो बच्चे खुद ब खुद उस मोहल्ले की शुरू कर देते हैं अमल, इसलिए कि वो देखते हैं कि सब ये करते हैं बड़े इस मोहल्ले के। तो ये तमाम चीज़ों की हमको ज़रूरत है, एक माहौल बनाने की। तो ये रात बहरहाल हम पर आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर एक मौका दिया है। अल्लाह अगर ज़िंदगी दे इस रमज़ान में, तो ज़रूर इस रात को पाने की कोशिश करें, और इसको 5 रातें याद रखिए, उसमें इसको तलाश करने की कोशिश करें। और वो तमाम आमाल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, या वो तमाम आमाल सालिहा, नेक आमाल जो आप कर सकते, कभी होता है इंसान बीमार है वगैरह है, लेटा रहता है, बड़े मुश्किल है, तो बहरहाल जितने आमाल हो सकता है नेकी करने की इस रात में जो खास तौर से एहतमाम और जो कोशिश करें। इसी तरह याद रखिए इस माह में जो काम करना, याद रखिए उन कामों में से एक काम है सदक़ात और खैरात का खास एहतमाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि अब आम दिनों में तो सदक़ात और खैरात करते ही, लेकिन इन दिनों में तेज तुंद हवाओं के जैसा, मतलब बहुत ज्यादा सदक़ात और खैरात का एहतमाम करते। मतलब जैसा कि हवा तो आम दिनों में भी चलती है, लेकिन कभी कभी तेज चलती है, तो आप उतना ज्यादा सदक़ात और खैरात करते। बल्कि जब रमजान का महीना आने वाला होता तो आप कमर बस्ता हो जाती, रिवायत में आता है, उसको बोलते हैं ऐसा किसी चीज को जो कमर पे बांधी जाती है उसको नॉट बांध के टाइट कर लेते ना। आपको बोला जाए आप लुंगी अगर बांधे हुए चलिए फला चल रहा है, तो आप उसके ऊपर बांध लेते, अच्छा कर लेते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेडी हो जाते इस मंथ के लिए, इसका माना है तैयार हो जाते इस महीने के लिए, इसमें ज्यादा ज्यादा अमल करना, और सदक़ात और खैरात में आप और इजाफा करते, बढ़ोतरी करते। तो लिहाजा गुजारिश करूंगा सदक़ात में इजाफा करें। ज़कात वगैरह का मामला इंशाअल्लाह अगला लेंगे। और सदक़ात में सबसे पहले मुस्तहिक़ वो लोग हैं जो आपके रिश्तेदार है करीबी, और वो बेचारे मुस्तहिक़ है, मिस्कीन है, गरीब है, माजूर है, यतीम है, यसीर है, और कई मसाइल हो सकते हैं, नौकरियां नहीं है और फला मसाइल होगा, ये हो गया, वो कई चीजें हो सकती है कि इंसान के साथ, वो सबसे पहले मुस्तहिक़, उनको आप दें। अगर वो आपके पड़ोसी रिश्तेदार है उनको दे, और डबल अजर आपको। रिश्तेदार है तो अजर ज्यादा, पड़ोसी रिश्तेदार है तो और अजर ज्यादा, ठीक है। लिहाजा दे, सबसे पहले हकदार ये, फिर इसके बाद और लोगों को तलाश करें, और इसके बाद तो सदक़ात और खैरात का खास एहतमाम करें। सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि सदक़ात जहां भी दे, जैसे भी दे, वेरीफाई जरूर करें। रिश्तेदारों में तो आप जाहिर सी बात है आप जानते हैं उन लोग, लेकिन जब इसलिए कि कभी कभार ये होता है
کہ جو غیر مستحق ہے انہوں نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کر لیا آپ سے مانگنے کا کہ وہ مستحق اور خاص طور سے وہ مسکین وہ بیچارہ ملتا ہی نہیں کبھی ہم کو، چونکہ مسکین آپ کو بولنے والا نہیں کہ مجھے چاہیے، لیکن اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اس کو ایک کھجور دو کھجور یا روپیہ 2 روپیہ اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا۔ ایک غیرت مند عزت دار انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کماتا ہے، 5-10 ہزار روپے کما لیتا ہے، ایک عزت کی زندگی گزارا ہے، لیکن اس کے بچوں کو پڑھائی کرنا، پیسہ نہیں، بول بھی نہیں سکتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے، مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آگے دکھاتا ہے اپنے آپ کو، دکھاتا ہے مطلب آگے دکھا رہا ہے میں لنگڑا ہوں، ٹنڈا ہوں، لولا ہوں، فلاں، میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحق نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا ہم امپریس ہو جا رہے ہیں، اور وہ تو مانگنے والا ہوا، غریب ہوا، لیکن وہ مسکین تو مل ہی نہیں رہا، اس کو تو بڑا مشکل سے ہم کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، ہم ڈھونڈ بھی نہیں رہے اس کو، وہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ بولتا نہیں ہے، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیجیے، اس کے کھانے سے اندازہ لگا لیجیے، اس کی گاڑی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لیکن بولتا نہیں ہے کہ مجھے دیجیے، چونکہ اس کو اس میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو مسکین اور غریب کا یہ فرق ہے کہ غریب یا سائل پوچھیں گا، مانگیں گا، یہ مسکین مانگتا نہیں ہے، تو مسکینوں کو بھی تلاش کیجیے، بہت ہوں گے آپ کے اطراف میں، لیکن ہم دیکھتے نہیں، آپ کے دوستوں بھی ہوں گے بہت سارے، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگائے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن بول رہا نہیں، آپ فلاں کی ضرورت ہے، استعمال کی چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے، لیکن جیسے زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے، تو ہم لوگ دیتے ہیں صدقات، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار وہ کینڈیڈیٹ جو آپ کو بتاتا ہے میں ڈیزرونگ ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ دے دے رہے ہیں، اور وہ جو بازو ہوتا ہے لیکن کچھ بولتا نہیں ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ شاید کبھی آدمی پہچان لے میری حالت سے، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کبھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو اس ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، وہ ڈبہ کھولتا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ڈبے کو دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا کنٹینٹ کھانا اور ڈبے کی حالت بتاتی ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کماتا ہے لیکن ڈیپینڈنٹ بہت ہے، گھر میں کماتا ہے 20,000 لیکن گھر میں 50 لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بیچارے پر پورا خرچ کر دیتا ہے، جو کچھ ہے روکی سوکی کھا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں ریکمنڈیشن دے رہے یا اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے، اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہا آپ سے۔ تو یہ مزاج کو بھی چھوڑیے کہ کوئی مانگے تو آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجیے اچھے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو، جو جس کو ہم کہیں گے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہی ایک بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں، چونکہ مانگنے والوں نے بہت برا حال کر رکھا ہے سماج کا۔ تو لہٰذا رمضان ہے، صدقات اور خیرات کیجیے، اور لوگوں کو جو ہے ابھاریے اس چیز کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا آپ ایسے صدقہ کرتے ہیں، اس مہینے میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صدقات اور خیرات بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں کریں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ ہو۔ اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذوالحجہ کی طرف جاتے ہیں، اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی، اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرسٹ 10 days آف ذوالحجہ، حج کے مہینے کے پہلے 10 دن، ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ پہلے ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر، مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10، اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، یاد رکھیں، بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلی جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیں سب سے افضل ہے۔ تو اب جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے۔
یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے. توحید تو ہے، ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے. اس کی اسپیشلٹی ایسا اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئے. آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف. اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا. چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے. تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے. پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے. فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے. تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے. سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے. لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے یہ؟ تو نہیں، یاد رکھیں، وہ ایک اسپیشل ہے. اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی. شب قدر رمضان کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے. اب جو باقی باتیں نہیں اس کے بعد ہی، اس کے نیکسٹ ہی ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو سب سے افضل ہے. تو ان ایام میں ہمیں خوب سے خوب زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. اب وہ جو تکبیرات وغیرہ میں نے کہی تھی، روک دیا تھا، ایام تشریق میں کرنا ہے. اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن. تو آئیے تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں. مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے، کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو. لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کی حمد بیان کرو. ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند نہیں. لہٰذا اللہ کی وحدانیت، ایک ہونا بیان کرو، اس کی توحید بیان کرو، اور اس کے تعلق سے آپ آگے فرما رہے ہیں اس کی جو ہے بڑائی، اس کی تکبیر بیان کرو، اور اس کی حمد بیان کرو. ٹھیک ہے. اب آئیے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا، یہ وحدانیت ہے نا. اسی طرح اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے وہ کہنا. اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ اس سے مراد ہے. اور پہلے ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک جو تکبیرات کہتے ہیں، ان تکبیرات کو مطلق کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. تو پہلے ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک جو تکبیرات انسان بیان کرتا ہے اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں، مطلب وہ تکبیریں جو مطلق ہیں. اور 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 جو تکبیر بیان کرتی ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر مقید، وہ قید ہوتی ہے، کسی عمل کے ماتحت چلتی ہے، یاد رکھیں. تو یہ تکبیرات ہے. اب کیا تکبیرات بیان کریں؟ تو آئیے پہ کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں. پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب سے کامن ہے جو ہم لوگ عموماً کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار ہے. لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ، اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، واللہ اکبر اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد اور ساری تعریف اللہ کے لیے. تکبیر اور اللہ کی حمد دونوں ایک ساتھ آ گئی. یہ سب سے مشہور اور معروف ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ آپ دوسرا کر سکتے ہیں. تیسرا آپ جو کر سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ بڑا اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ثابت اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں. صحابہ کا ان ایام میں کیا معمول تھا، جو میں نے رکھا تھا نا کہ تکبیرات آپ نہیں پڑھتے، وجوہات شرم آتی فلاں، صحابہ کا کیا معمول تھا. آئیے امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی جو ہے ان 10 دنوں کے اندر بازار کی طرف جاتے اور بازار میں جاتے اور اتنے زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کر وہ بھی تکبیر کہتے ہیں.
اب اگر ہمارے دور میں کوئی تکبیر بولتا گیا تو وہ ایک تو پاگل ڈکلیئر ہو جائیں گا، ایکسٹرا آرڈنری، حد سے زیادہ کہیں کو دکھاوا کر رہے بھیا تم، یہ کرنا والی چیز، اگر یہ دکھاوا ہوتی تو صحابی کبھی نہیں کرتے تھے، یہ کرنے والے اعمال، تو یا تو وہ ہو جائیں گا یا تو پھر اللہ کا ولی ڈکلیئر ہو کے عام لوگوں سے بڑا ہو جائے گا، اللہ کا ولی بھائی ہم نہیں کر سکتے، نیکسٹ آگے یہ ہو جائے گا معاملہ۔ صحابہ نکلتے تھے اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ سننے والے غفلت میں ہیں، بازار میں لوگ مارکیٹ میں بھول گئے، ارے یاد آ گیا ذوالحجہ چالو ہے اور اس کے اپن نہیں بولو تکبیرات بیان، تو اتنی زور سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تکبیرات سن کر تکبیر بیان کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ مینا میں اپنے خیمے میں، مطلب حج کے لیے جاتے، مینا میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیر بولتے کہ آواز مسجد میں چلی جاتی تو مسجد والے تکبیر بولتے، مسجد والے تکبیر بولتے تو آواز بازار میں چلی جاتی تو بازار والے تکبیر بولتے، اور چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا، بخاری کی روایت، مطلب وہ یہاں بولتے تو مسجد والے سن لیتے، مسجد والے بولتے تو بازار والے سن لیتے، بازار والے بولتے تو اتنی زور سے آواز ہوتی کہ پورا مینا آواز سے گونجتا تھا، لوگ تکبیرات لوگ بیان کرے، جیسے حج میں ہوتا ہے نا، تو یہ حج میں تو کرنا ہی ہے، بازار میں بھی کرتے تھے، مطلب یہ حج کو نہیں کہتے شروعات میں، بازار میں بھی کرتے چلتے پھرتے، تو ہمیں خوب تکبیرات اس مہینے میں بالخصوص 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 13 تک بیان کرنا ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے، بچے تو ماں سے ہی سیکھیں گے، بہرحال تو عورت بھی بول سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذوالحجہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا، تو 9 ذوالحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذوالحجہ مطلب 9 ذوالحجہ کا روزہ، اس کے جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذوالحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام میں 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام میں 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس روایت